قل اعوذ برب الناس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اپنی بات کی شروعات کریں، اب سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ ہمارے اس کار خیر کا حصہ بن سکے. معزز ناظرین، ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ روزہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم پر روزے ویسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے اس سے پچھلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اس لحاظ سے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے جس کا روزہ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے اور اس کے بغیر اسلام کا تصور ہی ممکن نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اور اسے ترک کر دیتا ہے تو ایسا شخص اس وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اور ایک وہ شخص جو اس کی فرضیت کو تسلیم کرتا ہے مگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور ایسا شخص سخت وعید کا مستحق ہے. اور خاص طور سے اس دور میں جب مسلم نوجوانوں میں دین بیزاری کا زیادہ رواج ہے، نوجوان ہمارے خصوصاً دین سے کوسوں دور ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے پیچھے ہیں، کوسوں دور ہیں. ایسے وقت میں، ایسے حالات میں جب ہمارے اوپر اتنی بڑی مصیبت آن پڑی ہے، ان حالات میں بھی ہمارے بہت سارے مسلم بھائی، بہت سارے نوجوان روزہ نہیں رکھ رہے ہیں اور چپکے سے کھا لیتے ہیں یا گھر والے کو پتہ نہیں ہوتا اور باہر میں جا کے ہوٹلوں میں کھاتے ہیں، پردے والے ہوٹلوں کا استعمال کرتے ہیں اور کھاتے ہیں. میرے بھائیو، آپ گھر والے تو نہیں جانتے، آپ کے احباب نہیں جانتے ہیں، لیکن اوپر والا ضرور آپ کی نیتوں کو دیکھ رہا ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے. اس لیے یہ رمضان المبارک کے عظیم بنیادی ستون میں سے ایک روزہ ہے. اس لیے کبھی بھی روزہ چھوڑیے نہیں بلکہ روزے کا اہتمام کیجیے اور زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیے، کیونکہ روزہ نہ رکھنے والوں کے بارے میں بڑی سخت وعید حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے. آئیے ایک حدیث میں آپ سب کے بیچ پیش کرتا ہوں جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سلم کو انہوں نے فرماتے ہوئے سنا. یہ روایت ابن خزیمہ اور ابن حبان کی ہے اور سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. سنن نسائی کے اندر سنن الکبریٰ میں امام نسائی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے. حدیث کے اندر ہے کہ 2 آدمی وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا، 2 آدمی خان میں آئے اور دونوں نے مجھے اٹھایا اور میرے بازو پکڑے اور ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے اور مجھے اس پر چڑھنے کے لیے کہا گیا. میں نے کہا میں اس پہ چڑھ نہیں سکتا. دونوں نے کہا کہ آپ چڑھیں، میں چڑھنے کے راستے کو آپ کے لیے آسان بنا دوں گا. پھر اس کے بعد آپ چڑھے، اس پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے اور چوٹی پر پہنچنے کے بعد آپ نے چیخ و پکار کی آوازیں سنی. پوچھا یہ کیسی چیخ و پکار ہے؟ دونوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کے چیخنے اور چلانے کی آواز ہے. کچھ اور آگے بڑھے، دیکھا کہ کچھ لوگوں کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے، ان کے پیر اوپر ہیں، سر نیچے ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ اور ان کے جبڑوں کو، ان کے بانجوں کو چیر دیا گیا تھا جس سے خون ٹپک رہا تھا. پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ دونوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مقدس مہینے میں روزہ خوری کیا کرتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے.
اسی لیے آج یہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی سخت وعید کہ کل قیامت کے دن ایسے شخص کو الٹا لٹکایا جائے گا اور اس کے جبوں کو چیرا جائے گا جس سے خون بہ رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کریں کہ اس عظیم مقدس مہینے کو پانے کے بعد بھی اگر ہم اس کی عظمت کا احترام نہیں کرتے ہیں، ہم اس کی تقدس کو پامال کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ہمارا کیا حشر ہوگا، ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اس سلسلے میں علماء کرام کے اقوال بھی ہیں۔ اس سلسلے میں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، آپ سے دو قول شیئر کروں گا۔ ایک علامہ ذہبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کو گناہ کبیرہ قرار دیتے ہیں، یعنی بڑا گناہ میں وہ شمار کرتے ہیں روزہ نہ رکھنا، اور جو بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑتا ہے وہ زانی، شرابی اور ظالم سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہا ہے، وہ لوگ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ اور علامہ تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ شخص جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے اور فرض نماز کو ترک کرتا ہے تو اس کے لیے قضا نہیں ہے، اس کے لیے قضا نہیں ہے، یعنی وہ بھی روزہ چھوڑنے والے شخص کے بارے میں وعید سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا شخص دار اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج مانتے ہیں، مرتد مانتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری دلیلیں، یہ سارے اقوال، یہ آیات قرآنی ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتے ہیں، ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ ہم بھی جب اللہ نے ہمیں یہ مقدس مہینہ عطا کیا ہے تو چاہیے کہ ہم سب اس مبارک مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہوئے اس مہینے کا روزہ رکھیں۔ اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے میں بہانے بناتے ہیں کہ فلاں بیماری ہے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، اگر واقعی عذر ہے، بیمار ہیں یا سفر کی حالت میں ہیں تو اللہ نے رخصت دی ہے، آپ اس رخصت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ ہٹے کٹے ہیں، جوان ہیں اور آپ کے اندر استطاعت ہر چیز ہے، پھر بھی آپ بہانہ کرتے ہیں اور روزہ خوری کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔